وزیراعظم کا 10 مئی کو ہر سال مارکہ حق منانے کا اعلان۔ وزیراعظم کا مارکہ حق کے دوران شہید ہونے والوں کے لیے شہداء پیکیج کا اعلان۔ شہداء کے ورثاء کو 1 کروڑ، ہر زخمی کو 10 لاکھ سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ مسلح افواج کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ روپے سے زائد کی رقم دی جائے گی۔ مسلح افواج کے شہداء کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک ان کی مکمل تنخواہ بمائے الاؤنسز جاری رہے گی۔ مسلح افواج کے شہداء کے بچوں کو گریجویشن تک مفت تعلیم دی جائے گی۔ مسلح افواج کے شہداء کی بیٹیوں کی شادی کے لیے 10 لاکھ روپے تک میرج گرانٹ دی جائے گی۔ افواج کے زخمی جوانوں کو 20 لاکھ روپے سے 50 لاکھ فی کس دیے جائیں گے۔ وزیراعظم نے مسلح افواج اور قوم کو آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر خصوصی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ وزیراعظم نے ترک سفیر سے ملاقات کے موقع پر بھارت سے کشیدگی کے دوران پاکستان سے یکجہتی پر ترک صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، پاکستان اور ترکیہ کی برادرانہ تعلقات میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ صدر اردوان نے پاکستانی عوام کے دل جیت لیے۔ ترک سفیر نے وزیراعظم کو فوجی اور سفارتی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ ترکیہ نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم، کہتے ہیں کہ پاک بھارت جنگ بندی پر مطمئن ہوں۔ پاکستانی وزیر اعظم سے کشیدگی کے موقع پر رابطہ کیا۔ ترکیہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستانی عوام سے کہتے ہیں کہ وہ متحد ہو جائیں۔ دشمن کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپریشن مارکہ حق پاکستان کی مسلح افواج کی تاریخی کا سنہری باب ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے آپریشن بنیان مرصوص کے جوان، زخمی اور سویلینز کی عیادت، کہا پوری قوم مسلح افواج کے ہر فرد کے ساتھ کھڑی ہے۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص مکمل۔ ISPR کے مطابق 22 اپریل سے 10 مئی تک پاک بھارت کشیدگی کو مارکہ حق کا نام دیا گیا۔ 10 مئی تک کے آپریشن بنیان مرصوص کا حصہ تھے۔ آپریشن بنیان مرصوص آپریشن مارکہ حق کا حصہ تھا۔ مسلح افواج نے عوام سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ پاکستان کو رد عمل تینوں مسلح افواج کے تعاون کی بہترین مثال تھا۔ زمین، فضا، سمندر اور سائبر کے میدانوں میں تعاون نے آپریشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ بھارتی حملوں میں معصوم شہریوں کی جانیں ضائع ہوئیں، جن میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل تھے۔ پاکستان نے بھارتی فوج کی وحشیانہ جارحیت اور ہمارے شہریوں کے وحیمانہ قتل کے جواب میں انصاف اور انتقام کا عہد کیا تھا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت کے 26 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بیاس اور نگروٹا میں برہموس میزائل کی ذخیرہ گاہیں تباہ کی گئیں۔ سورت گڑھ، سرسا، نیالیا، برنالہ، امبالہ اور پٹھان کوٹ ایئر فورس اور ایوی ایشن کے اڈے نشانہ بنائے۔ آدم پور اور بھوج میں S-400 بیٹری سسٹم تباہ کیا۔ پاکستان نے بھارتی ایئر فورس اور اس کے ایئر بیسز کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کو نشانہ بنانے والی بھارتی فوج کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی پرانی ضد برقرار۔ پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب کے بعد بھی مودی بڑکے مارنے سے باز نہ آئے۔ بھارتی وزیراعظم قوم سے خطاب میں مودی دہشت گردی کا راگ الاپتے رہے۔ کہا، دہشت گردی، بات چیت اور تجارت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ پاکستان سے صرف دہشت گردی اور آزاد کشمیر پر بات ہوگی۔ بھارتی وزیراعظم خطے میں امن کے دشمن پھر جنگ کی دھمکی بھی دے دی۔ مودی ایک ہارے ہوئے رجواری کی طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مودی نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے بوکھلاہٹ میں تقریر کی ہے۔ بھارتی وزیراعظم نے اپنی تقریر میں کشمیر اور دہشت گردی کو قابل گفتگو مان لیا۔ پاکستان میں BLA جیسی تنظیمیں بھارت کی پیدا کردہ ہیں۔ بھارت کے خلاف اس جنگ میں ہر محاذ پر پاکستان کو فتح ہوئی۔ ہم نے جو جواب دیا، بھارت اس کے بعد سکتے میں چلا گیا۔ کشمیر پر جب بات ہوگی تو آزاد اور مقبوضہ دونوں وادیوں کی ہوگی۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کا ذکر بھی آئے گا۔ مودی جتنا بڑا سرٹیفائیڈ چور دنیا میں کوئی نہیں ہوئی۔ بھارت دہشت گردی کی بات کرے گا تو ہم پہلگام کی تحقیقات کا مطالبہ کریں گے۔ پاکستان کے مسئلے پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر دفاع نے ABN نیوز سے گفتگو میں کہا، یہ مسئلے اب سیٹل ہونے چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے صلح صفائی اور مذاکرات کی کامیابی کے لیے اپنی خدمات بڑے کھلے دل سے آفر کی ہیں۔ بر صغیر میں امن کے لیے بھارت اور پاکستان کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بھارت نے سیز فائر نہ صرف امریکہ کو کہا بلکہ تمام دوست ممالک کو کہا کہ وہ سیز فائر کرنا چاہتے ہیں۔
بھارتی وزیر اعظم نے تقریر میں اپنی ہار کی خفت مٹانے کی کوشش کی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ مودی کی تقریر ہارے ہوئے وزیر اعظم کی تقریر تھی، پاکستان نے نہیں کیا۔ بھارت کی جانب سے سیز فائر کی درخواست کی گئی۔ پاکستان کے عوام فتح کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ مودی نے جھوٹی تقریر سے اپنی عوام کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی وزیر اعظم جھوٹ بیچنا چاہتے تھے جو بک نہیں رہا۔ ہم نے ان کی کمیونیکیشن کو جیم کیا، یہ ان کے لیے شرمندگی ہے۔ بھارتی فضائیہ تو اب لڑنے سے انکار کر رہی ہے۔ پورے خطے کے ممالک بھارت کے گھمنڈ سے تنگ تھے۔ ہماری فتح نے ریجن میں ہمارے دوست ملکوں کا حوصلہ بڑھایا۔ امریکی صدر کا کشمیر کا تذکرہ کرنا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ بھارت کو اب مس ایڈونچر کی جرت نہیں ہوگی۔ مسئلہ کشمیر کے حل تک خطے میں امن ممکن نہیں۔ ہم کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ ہمارے جہازوں کے سٹاکس اوپر اور رافیل کے گر گئے۔ 5 روز کے اعداد و شمار کے مطابق رافیل بنانے والی کمپنی کے شیئرز میں 10% کے قریب کمی آئی ہے، جبکہ J-10C طیارے بنانے والی چینی کمپنی کے شیئرز میں 62% کے قریب اضافہ ہوا۔ مودی کے خطاب سے لگتا ہے کہ اسے ابھی تک مکمل چین نہیں آیا۔ بانی نے 4 سال پہلے کہا تھا کہ مودی فالس فلیگ آپریشن کر کے اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ بھارتی حملے کے چند گھنٹوں میں ہی ہمیں میزائل حملہ کرنا چاہیے تھا۔ بھارت کے خلاف پاکستانی قوم اور اقوام متحدہ متحد ہو کر مقابلہ کریں گے۔ ہم مودی کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مودی کی پاکستان مخالف مہم اس کی سیاسی ناکامیوں کا اعتراف ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان کہتی ہیں کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنا دفاع کیا۔ پاکستان کشمیر، پانی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ مودی عالمی رائے کو گمراہ کرنے کے جنگی جرائم سے بچنا چاہتا ہے۔ کلبھوشن یادو بھارتی دہشت گردی کا زندہ ثبوت ہے۔ ہم دشمن کو جواب ثبوت اور عالمی اصولوں کی زبان میں دیں گے۔ پاک بھارت DGMOs کا جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ جنگ بندی کے بعد پاک بھارت DGMOs کے درمیان رابطہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کے DGMO میجر جنرل کاشف عبداللہ اور بھارتی ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت ہوئی۔ بات چیت کے دوران اتفاق کیا گیا کہ فریقین فائرنگ اور کسی بھی جارحانہ اقدام سے مکمل گریز کریں گے۔ سرحدی علاقوں سے فوجوں کی تعداد میں کمی کے لیے اقدامات پر بھی اتفاق کیا گیا۔ سفارتی محاذ پر بھارت پاکستان کی ایک اور جیت تحمل کی حکمت عملی رنگ لے کر آئی۔ عالمی رہنما معترف دنیا پاکستان کو امن کا ضامن ماننے لگی۔ پاکستان کا سفارتی وزن بڑھ گیا۔ جنگ بندی پر عالمی برادری کا خیر مقدم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی، برطانوی اور آسٹریلوی وزرائے خارجہ کا رابطہ۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان نے اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق دفاع کا حق استعمال کیا۔ علاقائی امن و سلامتی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ DGMOs کے رابطے کے بعد مذاکرات کے لیے غیر جانبدار مقام کا تعین کیا جائے گا۔ سینتاس معاہدے پر ہماری پوزیشن واضح ہے۔ پاکستان کو غیر متعلقہ کہنے کا مفروضہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ جنگ بندی مستقل امن کی راہ ہموار کرے گی۔ برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کو امن کا علم بردار قرار دے دیا۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی نائب وزیر اعظم سے ملاقات۔ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت جاری رکھیں گے۔ قومی اسمبلی سے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ قرارداد میں ملکی دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج تحسین۔ متن کے مطابق خطے میں امن کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے بعد کاروبار میں تیزی۔ 75 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کاروبار کے پہلے دن انڈیکس میں 10,123 پوائنٹس کا ریکارڈ اضافہ۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک دن میں 100 انڈیکس میں بلند ترین اضافہ ریکارڈ۔ کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 9.45 پوائنٹ کے اضافے سے 1,17,297 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 30 ارب روپے مالیت کے 73 کروڑ حصص کے سودے ہوئے۔ کاروبار کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,17,327 پوائنٹس رہی۔ مجموعی طور پر 462 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا۔ 405 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ اور 26 میں